السلام علیکم ڈیئر ممبرس، آج ہم 80 نمبر پہ نازل ہونے والی سورہ سنیں گے جو قرآن پاک کی موجودہ ترتیب میں 78 نمبر پہ ہے اور جب نازل ہوئی تو 80 نمبر پہ نازل ہوئی تھی، اور یہ سورہ نبا ہے اور نبا کے معنی خبر کے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اما یتساءلون، کس بارے میں یہ لوگ آپس میں سوال پوچھ رہے ہیں ایک دوسرے سے؟ ان النباء العظیم، کیا اس بڑی خبر کی نسبت پوچھ رہے ہیں، اس بڑی خبر کے بارے میں سوال کر رہے ہیں؟ الذی ہم فیہ مختلفون، وہ بڑی خبر جس کے بارے میں یہ اختلاف کر رہے ہیں کہ وہ آئے گی نہیں، انہیں یقین ہی نہیں آ رہا کہ آئے گی قیامت۔ کلا سیعلمون، یہ لوگ ان قریب جان لیں گے۔ ثم کلا سیعلمون، پھر دیکھو ان قریب یہ جلد ہی جان لیں گے۔ اب اللہ تعالیٰ اپنی وہ نعمتیں اور اپنی وہ احسانات جو کہ اللہ تعالیٰ نے ہم انسانوں پہ کی ہیں وہ یاد فرما رہے ہیں۔ یہاں پہ مکے کے لوگوں کو خاص طور پہ یاد دلا رہے ہیں کہ کیا تم لوگوں نے کبھی غور نہیں کیا کہ زمین کو تم لوگوں کے لیے میں نے بچھونا بنا دیا، اور پہاڑوں کو زمین کے اوپر میخوں کی طرح گاڑ دیا، اور تم لوگوں کو جوڑا جوڑا پیدا کیا تاکہ جوڑے کی صورت میں پیدا ہو۔ اکیلے اکیلے ہوتے، حضرت آدم علیہ السلام اکیلے تھے، ان کے لیے زندگی میں کوئی رونق نہیں تھی، ان کی پسلی سے پھر ان کی بیوی کو پیدا کیا، تو تمام پھر اللہ تعالیٰ نے مخلوقات کو جوڑوں کی صورت میں پیدا کر دیا۔ پھر اللہ فرما رہے ہیں تمہارے لیے نیند کو باعث سکون بنایا۔ اب آپ دیکھیں کہ ہم زیادہ سے زیادہ انسان کی جو طاقت ہوتی ہے، سکت ہوتی ہے نا، 24 گھنٹے وہ نیند کے بغیر رہ سکتا ہے۔ 24 گھنٹے کے بعد اگر آپ اس کو جگانے کی کوشش کریں نا تو وہ اس کا آدھا جو مفلوج ہو جاتا ہے، دماغ بھی دل بھی کچھ بھی کام ٹھیک نہیں کرتا اس کا۔ اور اگر 48 گھنٹے جاگ جب بندہ، تو وہ بندہ جو ہے نا وہ ہوش میں نہیں رہتا، وہ بے ہوش ہوتا ہے۔ اور انسانوں کو اکثر ٹارچر کرنا ہو نا پولیس نے یا کہیں بھی کسی بھی ادارے نے، تو وہ ان کو جگایا جاتا ہے، ان کو سونے نہیں دیا جاتا، یہ بھی بہت بڑا ٹارچر ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تمہارے لیے رات کو پردہ پوش بنایا، رات کو سونے کے لیے اللہ تعالیٰ نے، اور دن کو کمائی کرنے کے لیے ذریعہ، دن کو ذریعہ بنایا، روشنی دی، اور تمہارے لیے اوپر 7 مضبوط آسمان بنا دیے، اور ایک چمکتا ہوا چراغ، روشن چراغ یعنی سورج بنا دیا۔ اب آپ دیکھیں کہ ابھی جا کے پتہ چلتا ہے ہمیں کہ سورج خود سے چمکتا ہے، اور باقی جو ہیں چاند اور باقی جو چیزیں ہیں ستارے وہ خود سے نہیں چمکتے، جبکہ سورج خود سے چمکدار ستارہ ہے۔ تو یہاں پہ آپ دیکھ لیں سورج بھی ایک ستارہ ہے جو کہ چمکدار ستارہ ہے، اور یہاں اللہ تعالیٰ اس کو کہہ رہے ہیں کہ چراغ کی طرح خود جلنے والا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ بدلیوں سے کس طرح نچڑنے والی بدلیاں، یعنی بادلوں سے بھری جو ہوتی ہیں بادل، ان سے کس طرح موسلا دھار میں برسایا تاکہ اس زمین سے پھر فصلیں نکالو تم لوگ، ہر قسم کا اناج اور سبزہ، اور تمہارے لیے باغ اور گھنے باغات اگائے۔ یہ تمام احسانات، تمام نعمتیں دیے تم لوگوں کو۔ بے شک اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ فیصلے کا جو دن ہے وہ مقرر ہے اور وہ آ کر رہے گا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ دن جب آئے گا اور سور پھونکا جائے گا، حضرت اسرافیل علیہ السلام جب پھونکیں گے، اور فوج در فوج تم لوگ ایسے آؤ گے، کھول دیا جائے گا آسمان تو ہو جائے گا وہ دروازے ہی دروازے۔ ہمیں آسمان کی طرف جب نگاہ دوڑائیں گے تو وہاں سے دروازے ہی دروازے ہمیں نظر آئیں گے، جہاں سے تمام فرشتے قطار در قطار، صف در صف، ہم نے پیچھے صورتوں میں سنا تھا کہ وہ نیچے اتر رہے ہوں گے، اور کتنا بھی بھلا وہ منظر ہوگا، لیکن جو زمین والوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہوگا وہ تو بہت ہی بھیانک منظر ہوگا۔ اور پہاڑ تو ایسے چل رہے ہوں گے جیسے چمکتی ریت ہوتی ہے، اور روئی کے گالے ہوتے ہیں، وہ ایسے چھوٹی چھوٹے ذرات کی صورت میں آسمان پہ اڑ رہے ہوں گے۔ اور جہنم ایک گھات ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اور وہ جو بے شک جو جہنم ہے وہ ایک گھات ہے، اور سرکشوں کے لیے وہ ٹھکانہ ہے، اور وہ اسی میں مدتوں پڑے رہیں گے۔ اور اس جہنم کے اندر نہ تو وہ کسی چیز کا مزہ چکھیں گے، نہ ٹھنڈک کا، نہ ان کو پینے کی کوئی چیز ملے گی، اور گرم پانی، بہتی پیپ، اعوذ باللہ، نعوذ باللہ، استغفر اللہ، اللہ تعالیٰ ہمیں اس عذاب سے بچا لیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ ہے بدلہ پورا پورا۔ اللہ تعالیٰ انصاف کرتے ہیں، وہ کسی سے ناانصافی نہیں کرتے، اسی لیے 1,24,000 پیغمبر بھیج کر ہمیں بتا رہے ہیں بار بار، اور باقی کتابوں کا نچوڑ اس کتاب میں رکھ کے ہمیں بتا دی ہے کہ اس پہ عمل کرو، نہیں تو تمہارے ساتھ یہ سلوک ہوگا۔ اور اللہ تعالیٰ کی تمام جو تھی قومیں جو تباہ کی، اور ہمارے سامنے ان کے مثالیں بار بار بیان فرما رہے ہیں کہ یہ دیکھ لو کہ ان کے ساتھ کیا ہوا تھا، تو تم لوگوں کے ساتھ بھی یہی ہوگا، تم لوگوں کو معافی نہیں ملے گی گناہ کرنے کے بعد۔
اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب جہنم میں جھونک دیا جائے گا ان لوگوں کو تو بے شک یہ توقع نہیں رکھتے تھے کسی حساب کی کہ کوئی قیامت نہیں آئے گی، کوئی حساب نہیں ہوگا، اور جھٹلاتے تھے ہماری آیات کو جھوٹ سمجھ کر کہ یہ آیات جھوٹ ہے، ہمیں ڈرا رہی ہیں یہ آیات، ہم نہیں مانتے قرآن کو یا نعوذ باللہ یا آیات کو۔ ان کفار میں اور ہم میں یہ فرق ہے کہ ہم آئی ڈی کارڈ پہ ہمارا نام مسلمان آتا ہے، جبکہ جھٹلا تو ہم بھی رہے ہیں کہ ہم زبان سے اقرار بھی کر رہے ہیں اور ہم قرآن کو سمجھ بھی رہے ہیں، ہمیں سمجھ بھی آ رہی ہے، اس کے باوجود ہم اس پہ عمل نہیں کر رہے اور نہ ہی قیامت کی تیاری کر رہے ہیں، تو ہم تو ان سے زیادہ بڑے گناہگار لوگ ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہمارے آیات کو اس وقت جھٹلاتے تھے جب کہ ہم نے یعنی اللہ تعالیٰ نے فرشتوں نے تمام چیزیں لوح محفوظ میں گن گن کر لکھ کر رکھی ہوئی ہیں، لہٰذا اب مزہ چکھو اپنے کیے گا، ہرگز اس میں اضافہ نہیں کریں گے تمہارے لیے عذاب میں، جو عذاب تمہیں دیا جائے گا نا اس میں کوئی کمی بیشی نہیں ہو سکتی۔ پھر اللہ تعالیٰ دوسری قسم کے جو متقی لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہتے ہیں، جن کی خوبیاں ہم بار بار صورتوں میں سن رہے ہیں کہ کون سی خوبیوں والے لوگ ہیں جن کو وہ مقام ملے گا جنت کا متقیوں کے لیے، اور وہ جو صحابہ کرام اور جو تمام جو پیغمبر اور وہ جو صالحین اور جو نیک بزرگان وہ سارے ہوں گے، ان کے لیے مقام کامرانی ہوگا، اور جنت الفردوس ہوگی جہاں باغ ہوں گے قسم قسم کے اور انگور ہوں گے، اور نوخیز عمر لڑکیاں جن سے نکاح کرایا جائے گا ان کو، اور حوریں ہوں گی، اور پیالے چھلکتے ہوئے ہر طرح طرح کے جو جوس ہیں ہوں گے، اور وہاں کوئی بیہودہ بات نہ سنیں گے نہ ہی جھوٹ سنیں گے، اور یہ صلہ ہوگا رب العالمین اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام کثیر کا۔ اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو رب العالمین آسمانوں کا ہے اور زمین کا ہے اور ہر اس چیز کا جو دونوں کے درمیان میں ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ نہایت مہربان ہے، تاہم اس دن یعنی قیامت والے دن کسی کو بھی یارہ نہ ہوگا، یعنی کسی کی اتنی جرت نہیں ہوگی کہ وہ اللہ سے بات کرے، اللہ تعالیٰ سے بات کریں، کیونکہ اللہ کا اس دن جو پورا غضبناک اور قہار اللہ کا نام ہوگا اس دن، تو اس دن اللہ تعالیٰ سے کوئی بندہ ڈرتے ڈرتے بات نہیں کر سکے گا کہ اللہ اس کو معاف کر دیں، اس کو معاف کر دیں، یعنی سفارش نہیں کر سکے گا۔ اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس دن کھڑے ہوں گے روح یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام اور فرشتے، سارے صف در صف بستہ کھڑے ہوں گے، لیکن بولے گا کوئی بھی نہیں، وہ بول نہیں سکیں گے، کسی کی جرت نہیں ہوگی، نہ فرشتوں کی نہ پیغمبروں کی، ہر بندہ جو ہے وہ خاموشی سے کھڑا ہوگا، بولنے کی جرت نہیں ہوگی۔ لیکن اللہ تعالیٰ ساتھ ہی فرما رہے ہیں کہ وہ کہ جسے اجازت دیں رحمان، یعنی اللہ تعالیٰ جس کو اجازت دیں گے کہ تم بول سکتے ہو، وہ بندہ بولے گا اور بات بھی ٹھیک کرے گا وہ۔ اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ ہے دن برحق، یعنی جس کا کہ آنا تھا، جس دن نے جو برحق تھا لیکن تم لوگ یقین نہیں کرتے ہو، اور اب جس کا جی چاہے وہ بنا لے اللہ تعالیٰ کے پاس اپنا ٹھکانہ، کہ جہنم میں بناتا ہے، جہنم میں اس کے اپنے ہاتھ میں ہے یہ ساری چیز۔ اور اللہ تعالیٰ آخری آیات میں فرما رہے ہیں کہ بے شک اے لوگو ہم نے آگاہ کر دیا تم لوگوں کو عذاب سے جو جلد ہی آنے والا ہے، اس دن دیکھ لے گا ہر شخص جو کچھ اس نے آگے بھیجا اور جو کچھ اس نے پیچھے چھوڑا، اور جو چیزیں ہم نے کمائی کی ہوگی وہ تو ساری دنیا میں رہ جانی ہے نا، وہ تو کسی اور کے کام آنی ہے، اس لیے آخری ٹائم تک ہم نے اگر صدقہ دینا ہے تو فوراً صدقہ نکالنا ہے، جمع کر کے نہیں رکھنا ہے، ہر چیز فوراً دینی ہے، کیونکہ زندگی کا کوئی بھی پتہ نہیں ہوتا، جو چیزیں آگے جا رہے ہیں نا ہم بھیج رہے ہیں صرف وہ ہمارے کام آنے والی ہیں، جو دنیا میں جس دن موت آنی ہے تو اس دن ختم، ہمارا کوئی معافی کا کوئی سلسلہ نہیں ہوگا، تو جو چیزیں آگے بھیجی ہوں گی، جو اعمال جو نیکیاں جو نیکی کا کام کر سکتے ہیں اس میں پہل کریں سب، اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اپنے ہاتھوں سے جو چیزیں آگے بھیجی ہوں گی صرف وہ کام آئیں گی، دنیا میں جو پہن کے خرچ کر دیں یا دنیا والوں کے لیے کمائی کی وہ ادھر ہی رہ جانی ہے، وہ ان میں سے کچھ بھی ہمارے کام نہیں آنے والا۔ اللہ تعالیٰ آخری آیت میں فرما رہے ہیں کہ اس دن جو کافر ہوگا نا، جو انکار کر رہے یعنی اللہ کے کلام کو، اللہ کے دین کو، اللہ کی چیزوں کو زبان سے نہ بھی کرے تو وہ اگر پریکٹیکلی بھی انکار کرے تو کافر ہی ہوتا ہے، تو اپنے ہاتھوں سے اس وقت یہ بول رہا تھا کاش کہ میں مٹی ہوتا، یعنی کہ میں پیدا ہی نہ ہوا ہوتا، کاش میں مٹی ہی ہوتا اور زندہ اٹھایا بھی نہ جاتا، کاش، کیونکہ وہ عذاب کا جو دن ہے نا اس دن اس کو یقین آ جائے گا۔ ابھی آپ یہ سورہ سن لیجئے، جزاک اللہ۔